نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح ہم جان رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے 28ویں پارے کا مطالعہ اس وقت جاری ہے اور اب مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الجمعہ سے۔ مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الجمعہ نام سے ظاہر ہے کہ جمعے کا تذکرہ بھی آئے گا۔ جمعے کے دن اہم ترین بات ہے جمعے کا خطاب، اور اس میں مقصود ہے قرآن حکیم کے ذریعے یاد دہانی۔ یہ ذکر بھی آگے چل کر آئے گا۔ پچھلی سورہ صف میں جہاد و قتال کا ذکر تھا اور نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کا یعنی غلبہ دین کے حوالے سے کلام آیا تھا۔ اب وہ جو اللہ کے رسول نے جد و جہد فرمائی اس کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ وہ 313 جو بدر میں اترے وہ تیار ہوئے تھے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو 13 برس کی مستقل محنت اور نبی اکرم علیہ السلام کا انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے بنیادی طریقہ کار، یہ موضوع بھی سورہ جمعہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی، جو حقیقی بادشاہ ہے، کمال درجے کا پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر آیا ہے۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض اور آپ کی 4 بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو قرآن حکیم سے متعلق ہیں۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عربوں کو کہا گیا، اہل کتاب کے مقابلے میں برسوں سے بلکہ صدیوں سے ان کے کوئی کتاب و رسول نہیں آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ 4 کام حضور کے بنیادی ہیں۔ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے، البقرہ میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 129 میں ذکر آیا تھا، پھر آیت 151 میں ذکر آیا تھا، پھر آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ذکر آیا تھا، اب یہ 4تھی مرتبہ ذکر آیا۔ قرآن کے ذریعے حضور نے انقلاب برپا کیا، پہلے افراد میں، اور جو اب افراد میں انقلاب برپا ہوا تو پھر وہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ ایک انقلابی جماعت قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے تلاوت کی۔ ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ غفلت میں ہوں، ان کو جگانے کے لیے قرآن سنایا جائے گا، دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخرت اگر پیش نظر ہو تو پھر غلبہ دین کی جد و جہد ہو سکتی ہے۔ احکام کی تعلیم حضور نے عطا کی، قرآن اللہ نے عطا فرمائے حضور کو، اور حضور نے تعلیم دی کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، تو احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم کہ شریعت نے جو احکامات عطا فرمائے ان میں وزڈم بھی، حکمتیں بھی ہیں، وہ بھی قرآن حکیم میں بیان کی گئی۔ یہ گویا کہ 4 فرائض اللہ کے نبی علیہ السلام کے، فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کس سے پہلے؟ قرآن پاک کے آنے سے پہلے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل۔ آج اگر ہم گمراہیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم کوئی انقلابی جد و جہد برپا کرنا چاہتے ہیں تو افراد کے لیے پہلے انقلاب برپا کیا جانا، تبدیلی افراد میں لایا جانا یہ ضروری ہے، اور اس کا اولین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ 4 صفات اللہ کی بیان ہوئی، 4 کام حضور کے بیان ہوئے۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، حضور اس کے فرامین پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ القدوس ہے، سراپا پاک ہے، حضور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ عزیز غالب ہے، اس غالب ہستی کے احکام حضور سکھاتے ہیں جس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے سب نے۔ اور اللہ الحکیم ہے، اور حضور اس الحکیم ذات کی بتائی ہوئی تعلیمات کی حکمتیں لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بعد والوں کا ذکر۔ حضور علیہ السلام کی اولاً بعثت عربوں کی طرف ہے، آپ انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، اور ایک حضور کی عمومی بعثت ہے تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے، تو بعثت خصوصی اور بعثت عمومی کا بھی اب ذکر آ گیا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، قریش کو اللہ تعالیٰ نے چنا، بنو ہاشم کو اللہ نے چنا، ان میں حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پوری امت جو حضور پر ایمان لاتی چلی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے مستحق بنتی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بنتی چلی جائے گی۔ 4 آیات ہوئی ہیں اور ان میں حضور کا بنیادی طریقہ کار بیان ہوا۔ آگے جمعے کا ذکر آئے گا، وہاں بھی قرآن کی تذکیر اور قرآن کے ذریعے یاد دہانی مطلوب ہے، اس پر آگے مزید کلام کریں گے انشاءاللہ۔
اب بنی اسرائیل کی حرکتوں کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے تورات کو پس پش ڈالا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر گدھے کی مثال دی ہے۔ عجیب بات فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری لادی گئی یعنی ڈالی گئی، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا۔ ان کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، پھر انہوں نے ذمہ داری کو ادا نہ کیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گدھے کی طرح ہو جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ گدھا تو گدھا ہے، اس پر اینٹوں کا بوجھ لاد دیں جان چھڑانا چاہے گا، کتابوں کا بوجھ لاد دیں وہ چاہے گا جلدی سے اس کو اتارا جائے میری جان چھوٹے۔ گدھے کی مثال کن کے لیے؟ جنہوں نے تورات کو پس پشت ڈالا۔ اور سنیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ ہے تکذیب عمل کے اعتبار سے۔ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، قول کا اقرار تھا، عمل کی تکذیب تھی۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے پس پش تو نہیں ڈالا ہوا؟ تو بنی اسرائیل کی مثال ہماری عبرت کے لیے بیان ہو رہی۔ کبھی قرآن کتے کی مثال دیتا ہے، یاد آیا البقرہ آیت 175 جس نے اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا۔ کبھی قرآن گدھے کی مثال دیتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، اگر اس کو ہم فراموش کرتے تو اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بنی اسرائیل کا ذکر کر رکھا ہے۔ آج کتنی مرتبہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں، قرآن کی نہیں مان رہے ہوتے، تبھی تو ذلت اور رسوائی کے دنیا میں شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود سے فرما رہا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے، یہ زعم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہو اور اللہ کے چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تم سمجھتے تم اللہ کے دوست ہو باقی کوئی نہیں، تو موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے ملاقات کرنا چاہے گا نا۔ اللہ کی ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت۔ تو مرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے وہ بھیج چکے۔ ان کے کرتوت ایسے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو یقیناً تمہیں وہ آ لینے والی ہے، آ پکڑے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی سوچیں مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ یا کرتوتوں کو دیکھ کر شرم آتی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور کل کا یقین عطا فرمائے۔ اور آج مہلت ہے قرآن پاک کو تھامنے، اس کے حقوق ادا کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن پکارا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعے کے دن پکارا جائے، مراد پکارنے کا کوئی طریقہ تو ہے، اس کو ہم اور آپ اذان کہتے ہیں، قرآن نے نہیں بتایا، وہ احادیث سے معلوم ہوا۔ تو قرآن کنفرم کر رہے کہ وہ پکارنے کا طریقہ تھا، معلوم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ فرمایا جب جمعے کے دن اذان کے لیے پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب ساری مصروفیات کو چھوڑ کر جمعے کا اہتمام، غسل ہے، مناسب کپڑا، اچھا کپڑا، مراد صاف ستھرا، اور مردوں کی بات ہو رہی ہے خوشبو وغیرہ لگانا، اور مسجد میں اول وقت پہنچنا۔ اور جمعے کے دن مقصود تو ہے تذکیر اور یاد دہانی۔ نماز تو روزانہ ظہر کے 4 فرض ادا کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن 2 فرض رہ گئے، 2 خطبے عطا کیے گئے۔ جو امام صاحب 2 خطبے دیتے ہیں درمیان میں بیٹھتے بھی ہیں، مگر ہمارے اعتبار سے مشکل یہ کہ وہ خطبہ تو ہمیں عربی میں سمجھ میں نہیں آتا، تب جب ہمارے مقامی زبان میں کہیں اردو، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، کہیں اور انگلش وغیرہ، فرینچ وغیرہ میں، چائنیز وغیرہ میں اگر مقامی زبان میں خطاب ہو رہا ہے اس کو سننا چاہیے تاکہ وعظ و نصیحت کا اہتمام ہو۔ اور اب سارا اہتمام جمعے کی ادا کرنے کے لیے، باقی تفصیلی مسائل وہ فقہی کتابوں میں اور تفاسیر میں دیکھیے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے خطبات میں، لوگوں کو تذکیر فرماتے۔ تو قرآن جو انقلاب کا ذریعہ ہے اور اعلی انقلاب ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی تلاوت فرمائی، اس کے ذریعے تزکیہ کیا، اس کے احکام کی تعلیم دی، اس کی حکمت کی باتیں سکھائی، اس قرآن کا بیان جمعے کے خطاب میں بھی مطلوب ہے۔ اللہ ہمارے ائمہ مساجد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمعے کا بھرپور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار اس کو کہا گیا۔ اس دن کی
یہ اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے. درود شریف کی کثرت کا معاملہ بھی ہونا چاہیے, سورہ کہف کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اول مسجد پہنچنے کا ثواب بھی زیادہ بتایا گیا. اللہ ہمیں آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو. اذان جمعہ سے لے کر جمعے کے ادا کر لینے تک درمیان میں کوئی کاروبار جائز نہیں. نماز مکمل ہو گئی, اب تم چاہو تو کما سکتے ہو, جاب پر جا سکتے ہو, کاروبار کر سکتے ہو. بنی اسرائیل یہود کے لیے پورا دن تھا سیٹرڈے کا, ہمارے لیے اذان جمعہ سے لے کر جمعے کے ادا کرنے تک یعنی نماز مکمل ہونے تک یہ درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں خاص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا, اور اس دوران میں کوئی کاروبار کرنا منع ہے. اس کے بعد چاہو تو کر سکتے ہو, اجازت دے دی گئی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جمعے کے بعد یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پورا اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, ارے جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوگا, 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہوگا, تلاوت قرآن کا اہتمام ہوگا, دیگر اذکار کا اہتمام ہوگا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. اس کا ایک پس منظر ہے, کوئی ایسا معاملہ تھا کہ اجناس کی کمی, نماز ہو گئی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ چلے گئے. خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام دینا چاہ رہے تھے مگر اجناس کی کمی تھی, کوئی قافلہ آیا تھا, خریداری سے لوگ رہ نہ جائیں تو چلے گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی اور جمعے کے دن خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے توجہ دلا دی گئی کہ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, آپ فرما دیجیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. پہلے تجارت کا ذکر پہلے تھا, پھر کھیل تماشے کا, اب کھیل تماشے کا ذکر پہلے, تجارت کا بعد میں. آج تجارت کے مقابلے میں کھیل تماشا, یہ اسمارٹ فون پہ کیا ہے, ساری دنیا ہاتھ کے اندر ہے. نمازوں کے بیچ میں بھی لوگ, تراویح کے بیچ میں بھی لوگ, قرآن کی محفلوں کے بیچ میں بھی لوگ, جمعے کے خطبے کے درمیان بھی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, ارے بھائی چھوڑو اس کو, بند کرو, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاؤ. تو آج کھیل تماشے کے معاملہ زیادہ روکتے جمعے کا اہتمام کرنے میں, ان کو پہلے توجہ دلا دی گئی. آپ فرما دیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق و عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جمعے کی قدر کرنے, اس کا اہتمام کرنے, اس کے آداب کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اہم نقطہ, انقلابی جماعت تیار ہوگی قرآن پاک کے ذریعے سے, آج ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے. نام سے ظاہر ہے کہ نفاق کے حوالے سے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. طویل مدنی صورتوں میں جو موضوعات نساء میں, سورہ توبہ میں, سورہ نور, سورہ احزاب میں, اب ان کا خلاصہ یہاں پر آ رہا ہے. نفاق کے درجات کا بیان, نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان, نفاق کے مرض سے بچیں کیسے, اور نفاق لگ جائے اس کا مرض تو کیا اس کا علاج ہوگا. یاد رکھیں, ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں. منافقین کلمہ پڑھتے تھے, ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, چیک کر لیں دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں. منافقین پر قرآن کی طرف توجہ کا معاملہ ان پر بھاری تھا. نبی علیہ السلام کی اطاعت ان پر بھاری تھی. قتال, انفاق اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ان پر بھاری تھا. وہ دین سے فرار اختیار کرتے تھے, وہ نفاق میں مبتلا ہوئے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ میری, آپ کی, ہم سب کی نفاق کے مرض سے حفاظت فرمائے. سورۃ المنافقون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اور جب منافقین اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے کہ اے نبی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. زبان کا دعویٰ ہے, دل میں ایمان نہیں. ہم بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا, پس وہ خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بہت برا عمل ہے. اللہ اکبر. اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا, اپنے جھوٹے دعوے. کبھی پکارا جاتا کہ آؤ قتال کے لیجیے, ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے, مال ہے خدا میں خرچ کرو جی, فلاں بچے کی طبیعت خراب ہے. جھوٹ بولتے ہیں اور اب جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ ان کے کلام کا اعتبار نہیں, تو جھوٹے معاملات پر قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو سچا مانا جائے. اور خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں. دوسروں کو روکنے کی وجہ ایک کیا ہے, دوسرے سچے ایمان والے آگے بڑھتے ہیں, ان کا نفاق کھلتا ہے, یہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ 3 درجے منافقین کے. ایک دم نہیں نفاق پیدا ہوتا, پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے, ہاں, پھر بہانے بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے, پھر دوسروں کو دیکھ کر آگے نکل کے ان کو روکنے کی کوششیں کرتا ہے. فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, بس وہ سمجھتے نہیں ہیں.
زبان کا اقرار تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی، عمل سے فرار تھا، اللہ نے مہر لگا دی۔ وَإِذَا رَأَيْتَمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو متاثر کریں گے۔ دنیا پرست ہے نا تو ظاہری ڈیل ڈول تو متاثر کرتا ہے، امپریسو بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کلام کرے تو آپ ان کی بات کو غور سے سن بھی لیں۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے گویا کہ لکڑی ہے جن کو دیوار کے سہارے سے لگا دیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک جڑ سے تنے کو کاٹ دیں تو بیچارہ کھڑا رہ سکتے نہیں، اس کو سہارا دینا پڑے گا۔ منافقین کے پاس کردار تو ہے نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وعدہ خلافی خیانتیں ہیں، کردار تو کوئی ہے نہیں، تو اب وہ جھوٹے سہارے لیتے ہیں، جبہ قبہ ہوگا، ظاہر کی کوئی عمدہ قسم کی باتیں ہوں گی، اپنے جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی جھوٹے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو وہ اپنے اوپر گمان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب قتال کا تقاضا آ جائے گا، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا تقاضا ہے کہ ان کو جان و مال جاتا ہوا نظر آئے گا، پریشان رہتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن، آپ ان سے چوکنا رہیے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بخشش مانگیں، تو وہ اپنے چہروں کو مٹکاتے، نفی میں ہلاتے سر۔ یہ انتہائی گراوٹ اور نفاق کا آخری درجہ۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھیں گے وہ تو منہ پھیر لیتے ہیں اور بڑے تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی حالت یہ کہ حضور کی استغفار، حضور استغفار کریں اللہ سے ان کے لیے، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے ان منافقین کے لیے جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار اختیار کرتے ہیں، پھر جب ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور گراوٹ کہاں لے کے جاتی کہ پیغمبر کی استغفار حاصل کرنے کو بھی تیار نہیں، معاذ اللہ۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے نبی، اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ نفاق کی گراوٹ کی انتہا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ غزوے کا پس منظر ہے، بنی مستلق اس سے واپسی ہے، اور اس غزوے کے دوران، سفر کے دوران میں واپسی میں عبداللہ بن ابی نے کسی ایک موقع پر بڑی بکواس کی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور انہوں نے حضور کے سامنے بات رکھی کہ اس سے بد کلامی کی، حضور نے بلایا تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ عبداللہ بن ابی نے، جھوٹے تو تھے منافقین، اللہ تعالیٰ نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھی اور قرآن میں اس بات کو نقل کیا۔ فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ یہ تم نے ان مہاجری کو پیسہ دیا، کھا پی کے یہ آشتوانہ ہو گئے، تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بد کلامی اس نے کی تھی۔ اللہ کا تبصرہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کہ اگر مدینہ لوٹ کر گئے تو معزز ترین لوگ نہایت ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو کہا معزز ہیں، ایمان والوں کو کہا یہ ذلیل ہے، استغفر اللہ۔ اللہ کا تبصرہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ ذلیل تو یہ خود ہوا، بیٹے عبداللہ بن ابی، یہ تو منافقین کا سردار، صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ، وہ ایمان لے آئے، تلوار نکال کر کہا اگر الفاظ واپس نہ لی میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اللہ نے بیٹے کے ذریعے ذلیل کرا دیا۔ اللہ کے رسول نے صاحبزادے سے کہا، عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ اللہ اکبر، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے کیسے بچیں۔ نفاق پیدا ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور یہ ہم پڑھ کر گزر نہ جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وہاں کچھ شائبہ بھی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو پورے امکان ہے، تو ہم نچنت اور بے خوف ہو کر نہ بیٹھیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، آج دین ہمارے سامنے، ہم فرار اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے دین کے احکامات کے ٹوٹے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین کے لیے ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ چیک کر لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ سنیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں پڑ جانے والے ہیں۔ مال کی محبت میں ڈوب کر، اولاد کے مستقبل بنانے، کیریئر بنانے کے چکر میں دین سے فراموشی کا رویہ، دین کو فراموش کر کے دین سے دوری کا رویہ، اور اللہ کے احکامات کو پامال کرنا اور دین کے لیے تن من دھن لگانے کی کوشش نہ کرنا، یہی تو دنیا کی محبت ہے جو نفاق کے مرض کی طرف لے جاتی۔ اللہ محفوظ رکھے، ذکر اللہ کا جاری رہے مستقل۔
فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اب انفاق آ گیا، نفاق کا علاج ہے ایک الف کا اضافہ کر دے، انفاق۔ یہ مال کی محبت ہی تمہیں دین سے دور کر رہی ہے نا، اس مال کو لگاؤ گے راہ خدا میں تو اللہ کی محبت بڑھے گی، دین کی طرف قدم آگے بڑھیں گے۔ اگر نفاق کا مرض لگ گیا تو اس کا علاج ہے انفاق کے ذریعے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کی مہلت کیوں نہ دیتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی کی اجل یعنی وقت معین آ جائے تو اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے لوگوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج مہلت ہے، فائدہ اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق فرمائے۔ زیادہ ہے تب بھی خرچ کریں، کم ہے تو حدیث میں آتا ہے کھجور کا ایک دانہ بھی راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہو تو دو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بے فکر اور کوشش کرو۔ یہ سورہ منافقون کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اگلی سورت ہے سورۃ التغابن، اور سورۃ التغابن کے پہلے رکوع میں 3 ایمانیات، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، اور پھر دوسرے رکوع میں توحید، ایمان کے ثمرات اور نتائج اور تقاضوں کا ذکر آئے گا۔ یعنی نفاق ہے کیا؟ زبان پر اقرار، دل میں ایمان نہ ہو۔ اب دل والا ایمان، حقیقی پکا ایمان، اس کا بیان سورہ تغابن میں آ رہا ہے۔ یہ کانٹراسٹ جو ان صورتوں میں مضامین کے اعتبار سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ سورۃ التغابن ایمانیات کا بڑا پیارا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 4 آیتیں توحید کا بڑا جامع بیان۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی اللہ تعالیٰ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا پس تم میں سے کوئی کافر ہے تم میں سے کوئی مومن۔ خالق سب کا اللہ، کوئی کفر پر ہے کوئی ایمان پر ہے۔ یہی دو بنیادی تقسیم ہیں دنیا کے اندر، ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان۔ یہ سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بامقصد پیدا فرمایا اور تمہاری صورت گری فرمائی تو تمہیں بڑا حسین بنایا، سبحان اللہ۔ وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز و تک سے بھی واقف ہے۔ بہت جامع بیان اللہ کی صفت علم کا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم ہے، تم ظاہر کرو چھپاؤ اللہ کے علم ہے۔ سینوں کے راز، اگر تمہارے تحت الشعور سب کانشیس لیول پر بھی کچھ چیز ابھی ہے جو بعد میں کانشیس لیول پر آئے گی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں سے اللہ واقف ہے۔ اگلی 2 آیات میں رسالت کا تذکرہ۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا اے لوگو تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات، ان پر آنے والا عذاب ہم پڑھ چکے، اور بڑا عذاب کہاں ہے ان کے لیے؟ آخرت میں۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ وہی پرانی گمراہی، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو ان لوگوں نے کفر کیا اور وہ پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کا اظہار فرمایا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے، وہی لائق تعریف ہے۔ اب آخرت کا بڑا جامع بیان۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم نے اعمال کی۔ بڑا زوردار تاکید کا اسلوب عربی میں، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دلیل خطابی بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر مقامات پر قرآن فرماتا ہے مردہ زمین کو اللہ زندگی دے دے، تمہیں بھی زندگی دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور کی ذات کو سامنے رکھ رہے ہیں، الصادق الامین، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں ضرور دوبارہ زندگی دی جائے گی اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا وہ جو تم نے اعمال کیے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اب ایمان قبول کرنے کی دعوت ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ایمانیات کا بڑا جامع بیان اور ایمان قبول کرنے کی دعوت۔ اب نتائج کا بیان۔
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ اللہ تمہیں جمع فرمائے گا جمع کیے جانے کے دن، یعنی قیامت، وہی ہار اور جیت کے دن کا فیصلے کا ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ اصل ہار اور جیت وہاں کی ہے، اصل وہ جیتا جو وہاں جیتا، اصل وہ ہارا جو وہاں ہار گیا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ السیئات ویدخلہ جنات، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور اس نے عمل کیا نیک، اللہ اس کی برائیوں سے مٹا دے گا اور اس کو داخل فرمائے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہی آگ والے ان میں ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ دے تو اس کے بعد سلسلہ قرآن کا انشاءاللہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔